السلام علیکم۔ اس دنیا پر سب سے پہلا قتل کب اور کہاں ہوا؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک وقت تھا جب اس دنیا میں بہت امن و امان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا اور اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اسی طرح ان کے ایک حمل میں ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوئے۔ اس لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اکلیمہ رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک اور حمل میں بھی ان کو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ اس وقت ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب وہ جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان کے نکاح کے متعلق بات کی۔ چنانچہ بڑے لڑکے قابیل سے کہا گیا کہ وہ حابیل کے حمل کے ساتھ والی لڑکی سے نکاح کرے، اور حابیل نے جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا وہ اکلیمہ تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس قدر خوبصورت نہ تھی، اور قابیل کی سگی بہن یعنی اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ وہ اسی سے نکاح کرے۔ اسے اس بات پر بہت حسد تھا کہ حابیل کو جو لڑکی مل رہی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ میرے ساتھ نکاح کرنے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حابیل کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے قابیل سخت غصے میں تھا، اور وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں حابیل کو اپنے راستے سے ہٹاؤں۔ ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ قابیل اپنے والدین کا اتنا زیادہ فرما بردار نہ تھا، اور نیکی کے کاموں میں بھی اتنی دلچسپی رکھنے والا نہیں تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جناب حابیل والدین کی خدمت کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں بہت ہی توجہ دینے والے تھے۔ انہی دنوں قابیل نے اپنے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، کیا ان کا تعلق صرف آپ سے ہے یا یہ رب کا حکم ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تو اللہ کا حکم ہے، لیکن قابیل یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ چنانچہ جناب حابیل نے اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت جانور ذبح کیا، اور قابیل نے بھی کچھ قربانی کی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوتی اس کو لے جا کر ایک پہاڑی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ کا ایک شعلہ آتا، اور جس قربانی کو قبول کرنا ہوتا اس کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے بھائی حابیل سے مزید حسد کرنے لگا۔ قابیل غصے میں مارا پھر رہا تھا کہ شیطان نے اس کو بہکانا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس بات کو قرآن میں بھی بار بار بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو
تو اس کو قتل کر دو۔ تو قابیل نے کہا کہ میں اسے قتل تو کر دیتا ہوں، لیکن میں اسے قتل کیسے کروں؟ تو شیطان نے اسے یہ بھی طریقہ بتایا، یعنی اس کے دل میں تمام وسوسے ڈالتا رہا۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے وہاں سے نکلے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو قابیل اور حابیل نے وہاں اکیلے رہ گئے۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے تمام وجہ بتا دی۔ تو حابیل نے کہا کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو چیز میری قسمت میں تھی وہ مجھے ملے گی۔ لیکن قابیل اسی بات پر رہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو جناب حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے آگے سے ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن قابیل کو غصے نے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس طرح کچھ روایات میں آتا ہے کہ حابیل اپنی جان بچانے کے لیے کہیں جنگلوں میں دوڑ گئے اور کئی دن پھرتے رہے۔ قابیل بھی ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر ایک دن بصرہ کے ایک مقام پر قابیل نے جناب حابیل کو ڈھونڈ لیا اور اس نے کہا کہ آج تو میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جناب حابیل کسی پتھر پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جب قابیل نے وہاں ان کو اس طرح پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک اور پتھر اٹھایا اور ان کے سر پر دے مارا، جس سے وہ وہیں دم توڑ گئے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر لیا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اب لاش کو کہاں ٹھکانے لگایا جائے۔ کہیں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر لیا تو ہر طرف گھٹائیں چل پڑی۔ بہرحال قابیل جناب حابیل کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک پھرتا رہا کہ اس کو کہاں پر ٹھکانے لگایا جائے۔ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ وہ جناب حابیل کی لاش کو لے کر جہاں بھی جاتا اس کو جنگلی درندے گھیر لیتے۔ اس طرح وہ کئی دن مارا پھرتا رہا، لیکن اس کو لاش ٹھکانے لگانے کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ آخر ایک دن وہ کہیں پر لاش کو لے کر بیٹھا تھا کہ ان کے سامنے دو کووں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے ایک کوا مارا گیا تو دوسرے کوے نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس کو گڑھے میں دفن کر ڈالا۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا، چنانچہ اس نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر اس میں چھپا دیا اور خود اس لڑکی کو جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا لے کر وہاں سے نکل گیا اور کسی وادی میں جا کر آباد ہو گیا۔ اس کے بعد انسانیت کے قتل کا یہ جرم بھی اس دنیا میں نمودار ہوا۔